پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے اندر بونافائڈ فشرمین کی طرف سے ایک ان کا نمائندہ اٹھ کے ایڈمنسٹریٹر پہ آیا ہے. اب اس آدمی کا ویژن اپنے ماہی گیروں کے لیے تو بہت واسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ جو مسائل جو مشکلات وہ ان کے اندر رہ کے دیکھ کے آیا ہے وہ آپ کو اور مجھے نہیں پتہ چل سکتی. تو ان مسائل کو اور ان مسئلوں کو اجاگر کرنے کے لیے, ان کو حل کرنے کے لیے یہ فشرمین جو اب ایڈمنسٹریٹر کی صورت میں آگے بیٹھا ہے, ہمیں تو بہت امید ہے اللہ کے گھر میں اور ان سے کہ یہ اپ گریڈ آف فشری کی طرف جائیں گے, یہ اپ گریڈ آف ماہی گیروں کی طرف جائیں گے. ہمارے فشری کا نظام کل کا جو تھا وہ آنے والے کل میں ڈیفرنٹ ہوگا. اس کے اندر کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے ان کو گابا صاحب نے بھی ایڈوائز کی ہے اور ہم بھی کہہ کر آئے ہیں کہ چیک اینڈ بیلنس کی ضرورت ہے بیسیکلی. کیونکہ کل کا جو فرسودہ نظام تھا, اگر وہ 10 لاکھ روپے پر ڈے کی آمدن دے رہا تھا, اور آج اگر یہ اصل لوگ اگر اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور یہ 40 لاکھ یا 50 لاکھ روپے پر ڈے کی آمدن پہ پہنچ گئے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ کامیابی ہے فشری کی, یہ ماہی گیروں کی کامیابی ہے. اور یہ انہی کے اوپر ہی اپ گریڈ ہونے کے لیے یہ پیسہ لگے تو یہ آپ کی فشریز, میرا نہیں خیال بنتا کہ یورپی یونین اس کو روکے یا اس کو اور کوئی فشنگ ادر کنٹری جو امپورٹنگ کنٹریز ہیں وہ ہمارا مال, ہماری اسپیشیز جو سمندری حیات ہیں اس کو ایک امپورٹ کرنے میں جتنا ان کو ہم سے فائدہ ہے ادر کنٹریز سے وہ اسپیشیز ان کو نہیں ملتی. اور جو ریٹس ان کو ہماری کنٹری کی فش سے یا شرمپ سے یا سمندری حیات سے مل جاتے ہیں, وہ ادر کنٹریز کی ان کو وہ بینیفٹس یا وہ ان کو وہ ریشو آف پروفٹ نہیں ملتا. تو میرا تو اپنا ذاتی خیال یہی ہے کہ آنے والا وقت, آنے والا کل ان کے ویژن کے مطابق اللہ ان کو راہ راست ثابت قدم پہ رکھے اور ایک اچھی سوچ, ایک اچھے جذبے کے ساتھ یہ عوام کے لیے خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں. تو میرا خیال ہے کل ہمارا جو فشری کا ہے وہ بہت اچھا ہے. جی السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ مصور علی بلوچ, اپنے پروگرام کراچی کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں ان شخصیات کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ جنہوں نے کراچی کی کسی بھی حوالے سے بڑی خدمت کی ہو اور جو ہے نا وہ کسی بھی شعبے میں جو ہے نا وہ پیک پہ پہنچے ہوں, کامیابی حاصل کی ہو اور پھر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہو اس کی تعمیر و ترقی میں. ناظرین, ہم نے جو ہے وہ سلامتی نیوز میں بہت ساری رپورٹس ایسی کی فشریز کے حوالے سے, کراچی فشریز کے حوالے سے, جہاں پر ہمیں جو ہے وہ کچھ جو ہے نا وہ ہینکی پینکی لگی تو وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئے, اور جہاں پر کچھ جو ہے نا چیزیں اچھی تھی, حوصلہ افزا تھی, وہ بھی آپ کے سامنے لے کے آئے. آج جو ہے نا ایک آپ کو حوصلہ افزا خبر جو ہے نا ہم مطلب سنانے جا رہے ہیں اور ایسے شخص سے ملانے جا رہے ہیں کہ جس شخص نے جو ہے نا جو واقعی اس سیٹ پہ ہے کہ جس کا جو ہے نا وہ حقدار ہے, جس کو عربی میں کہتے ہیں حق کا توقاتے ہی. تو مطلب رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب جو ہے نا آپ نے سنا ہوگا. تو ہمارے جو ہے نا آج کے مہمان وہ رائٹ پرسن ہیں فار دس رائٹ جاب. تو ہم ان سے جو ہے نا وہ اپنے انٹرویو کو آغاز کرتے ہیں. کون ہے یہ؟ زاہد بھٹی صاحب, ایڈمنسٹریٹر کراچی فشریز. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر ہم جہاں جہاں گئے تو مطلب ایسے لوگ خوش نظر آ رہے ہیں, تو ان کی جو ہے نا وہ خوشیاں جو ہے نا وہ دیکھنے کے قابل ہیں. بڑی امیدیں ہیں, توقعات ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہیں. تو کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, آپ ماشاءاللہ بونافائڈ فشر مین ہیں اور آپ اپنے اوپر ایک برڈن بھی محسوس کرتے ہیں, تو توقعات بھی کیا انسان کے اوپر نفسیاتی پریشر ڈالتی ہیں؟ کچھ اس قسم کی کیفیت ہے آپ کی؟ بالکل, کچھ کو ایسا ہوتا ہے, لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہوا ہے, تو پھر یہ چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی. یہ ہمیں پہلے سے ہی سر پتہ تھا. ہم یہاں کوئی سیٹ کو دیکھنے کے لیے یا سیٹ پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں. ہم 4-5 سال سے یہاں اسٹرگل کر رہے ہیں, اور ہمیں پتہ تھا فشری کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں. مطلب یہاں پہ سیٹ پہ بیٹھنا نہیں, لیکن ہم ایک قسم کا جہاد سمجھ کر ہی اس جگہ پر, اس سیٹ پر آئے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے. اور لوگوں کی جو توقعات ہیں, بس وہ توقعات اسی وجہ سے ہیں کہ لوگوں کا یہ اپنا جو فشرمینوں کا اپنا بنایا ہوا ادارہ ہے, تو ان کے اس ادارے میں اپنے ماہی گیر کمیونٹی سے جب انہوں نے ایک چیئرمین کو دیکھا ہے تو انہیں بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے. اور وہ زیادہ توقعات اسی لیے کہ اب مطلب ہم ان کے مسائل کو سمجھتے ہیں, مارکیٹ کے مسائل کو سمجھتے ہیں, لانچوں کے مسائل کو سمجھتے ہیں, سمندر کے اندر کیا مشکلات ہیں ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, غرض کے ہر چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ توقعات لوگوں کی بالکل جائز ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان کی توقعات پہ پورا اتریں. اچھا سر, جو ہے نا وہ دیکھا گیا ہے, سنا گیا ہے, سروے کے مطابق ہم گئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ فشری جو ہے نا اب 5, 6, 7, 8, 10 گنا زیادہ کما رہی ہے. تو
یہ بڑی جو ہے نا حوصلہ افزا بات ہے کہ جو ہے نا وہ فشری نے جو ہے نا ایک دم سے جو ہے نا وہ اپ ہوا ہے. تو آپ کا کیا ویژن ہے, مطلب کیا آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے ٹینور میں کہ میں یہ کر کے جاؤں, یہ میرا مین مقصد یہ ہے. بعض کا سمتیں درست کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی جو ہے نا وہ ادارے کی کسی چیز کی. تو آپ کا مین ویژن کیا ہے؟ سر ہمارا مین سب سے پہلا ویژن تو دیکھیں یہی ہے کہ یہ ماہی گیری جو ہے ایک بہت مشکل پیشہ ہے, ٹھیک ہے, بہت سخت محنت سمندر, کیونکہ میں خود ایک ماہی گیر رہ چکا ہوں اور سمندر میں کس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں وہ میں خود جھیل چکا ہوں. تو یہ سر اس میں جو ماہی گیر جو محنت کر کے سمندر کا سینہ چیر کے جو اپنا رزق تلاش کرتے ہیں, اور وہ رزق جب یہاں پہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں جب وہ مال اپنا لینڈ کرتے ہیں, ان کی لینڈ کی ہوئی مچھلی سے جو کمیشن بنتا ہے وہ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی میں جمع ہوتا ہے. وہ اس لیے وہ جمع ہوتا ہے کہ یہ پیسہ ان کو ریٹرن میں ایک اچھی صورت میں ملے. ان کو جو ان کے زندگی کے معاملات ہیں, کوئی غمی میں, خوشی میں, تعلیم میں, ایجوکیشن میں, صحت میں, سب سے پہلا تو ویژن یہی ہے کہ ان کی کمائی ہوئی خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ آفیشیل طریقے سے اکاؤنٹ میں جائیں, جو ان کی محنت کا پیسہ وہ سیف ہو. جب یہاں کا پیسہ ان کا محنت کی کمائی کا سیف ہوگا تو اس سے کافی اور ساری چیزیں ساری کنیکٹڈ یہاں سے ہیں. یہ جب سسٹم صحیح ہوگا تو انشاءاللہ اس فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کو بھی آپ دیکھیں گے یہ بھی اپ گریڈ ہوگی. ماہی گیروں کا جو ویلفیئر کا سسٹم ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسپلانٹ طریقے سے اور بالکل بہترین طریقے سے ان کے گھروں تک ان کا جو محنت کی کمائی ہوئی جو ان کی جو ہے ان کو گھروں تک پہنچائے میں ماضی میں ایسا کبھی ہوا نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں اس فشنگ انڈسٹری کو لے کر, کیونکہ یہ ایک بڑی انڈسٹری ہے پاکستان کی, کافی سارا ریونیو بھی جنریٹ کر کے دیتی ہے اس ملک خدا داد پاکستان میں. لیکن افسوس کسی نے بھی, چاہے وہ صوبائی حکومت ہو, فیڈرل ہو, کسی نے بھی ماہی گیروں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی. اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرنے والی کمیونٹی کو اس طرح سائیڈ لائن پہ رکھنا یہ بھی ایک لمحہ فکری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اس سلسلے میں دوسری سیکنڈ پرائیورٹی یہ ہماری کہ ہم ماہی گیروں کو لیبر میں ڈکلیئر کریں, کیونکہ آج تک یہ ماہی گیر ہمارے لیبر میں بھی ڈکلیئر نہیں ہوئے. تو انشاءاللہ ہماری یہ بھی کوشش ہے. دوسرا, اس فشری کو بھی اپ گریڈ کرنے سے آؤٹ آف ریسورسز فشری سے ہٹ کے بھی ہم گورنمنٹ سے, سندھ گورنمنٹ سے, وفاق سے ہم اپروچ کریں گے کہ اس کو یورپی یونین کی طرز کا اور باہر کی دنیا جس طرح باہر کی دنیا میں فشری ہوتی ہے, انشاءاللہ ہمارے اس فشری کے اندر بہت چارم ہے, اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اچھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں. جب ہم کو گورنمنٹوں کا ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ ہم یہ کام بھی کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ جی. دیکھا آپ نے جو ہے نا, مطلب جس نے خود محنت کی ہو, جس نے خود سمندر کا سینہ چیر کر اپنا رزق نکالا ہو, اس کو پتہ ہے کہ جو ہے نا کیا پرابلم ہو سکتی ہیں ایک ماہی گیر کو. سر ماہی گیر کے اوپر نہیں آپ سمجھتے کہ بہت زیادہ برڈن ہے, ٹھیک ہے, ان بیچاروں کو جو ہے نا وہ شاید 10% جو ہے نا وہ آگے دینا پڑتا ہے. اور پھر دوسرا مطلب ماہی گیر اسی کپڑے میں ہیں, اسی جوتی میں ہے, جبکہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ماہی گیر سے کماتے ہیں تو ان کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ بیچارے قرضوں میں دبتے چلے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ مطلب کوئی بائی لاز اس کی کیا اجازت دیتے ہیں, کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس ایز این ایڈمنسٹریٹر یہ اتھارٹی ہے کہ بائی لاز میں کچھ جو ہے نا وہ رد و بدل کیا جائے, یا اس کے لیے جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ وہ چیئرمین شپ ہی آئے تو تب یہ ہو سکتا ہے؟ سر بہت اچھا آپ نے سوال کیا. بائی لاز میں تبدیلی بہت اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم پہلے جب ہم الیکشن پروسیس میں بھی گئے تھے اس میں بائی لاز کے لیے یہی سوچ کے آئے تھے کہ اب جدید دور ہے تو اس کو بائی لاز میں تبدیلی ہونا بہت ضروری ہے. باقی رہا فشرمینوں کے لیے جو بنڈل کی آپ نے بات کی, واقعی مارکیٹ کے اندر جو یہ محنت سے اپنا جو رزق کما کے یا مارکیٹ میں لینڈ کرتے ہیں تو مارکیٹ میں بھی کچھ ماضی کے دور میں مطلب ابھی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں اس پہ 100% میں نے قابو پایا ہے, 50% بھی مشکل سے میں نے ابھی اس پہ قابو پایا ہے. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے جو ماہی گیروں کو اوپر اوور طرح کی جو کمیشنز ہوتے ہیں, ان کی مال پہ چھوٹ چھاٹ ہوتی ہے,
गेट पास की मद में जो उनसे जो नाजायज़ चीज़ होती है, जिससे कि FCS का भी नुकसान है माहीगीरों का, क्योंकि टोटल जो गेट पास की मद में जो पैसे हैं वो माहीगीर पे करते हैं, ना कि कोई एक्सपोर्टर या परचेज़र। टोटल गेट पास माहीगीर देते हैं, तो वो देते हैं FCS के लिए, अपने लिए, कि वो पैसे अपने उनके सेव हों। तो इन चीज़ों में काफ़ी ख़राबियाँ, और आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आप देखेंगे इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना, फोकस मेरा अभी इन्हीं चीज़ों पे है, और इंशाल्लाह रहेगा कि ये चीज़ें बेहतर हों। और माशाल्लाह सारी जितने भी बिजनेसमैन तबका है जो इसमें परचेज़र हैं, एक्सपोर्टर हैं, माशाल्लाह वो सब आ रहे हैं मिलने। कोई ऐसा नहीं होगा जो इस फ़िशिंग इंडस्ट्री से जो मेरे पास मिलने नहीं आएगा, और उसने हर तरह की, उन्होंने भी अपना ताउन दिलाने की यकीन की है, और बोलेंगे आप जिस तरह भी अगर इस माहीगीरी की बेहतरी के लिए होगा, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ मिलकर जो भी माहीगीरों के लिए बेहतर होगा वो हम कदम उठाएंगे। उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो मतलब माजी में ऐसा कभी भी नहीं, वो जितने भी कम्युनिटीज़ यहाँ आती है, यहाँ फ़िशिंग इंडस्ट्री में बलोच कम्युनिटीज़ है, बंगाली कम्युनिटीज़ है, पठान कम्युनिटीज़ है, कच्ची कम्युनिटीज़ है, सिंधी मोहना कम्युनिटीज़ है। इवन हर कम्युनिटीज़ का बंदा मेरे पास आया है, और वो हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। तो इंशाल्लाह मैं उन कम्युनिटी के साथ भी मिलकर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ मैं नहीं समझता कि मैं किसी एक कम्युनिटी में, मैं करता हूँ माहीगीरों को बिलोंग। मैं जो आया हूँ इस जगह पे, इस सीट पे बैठा हूँ, या मैं अपनी ज़ाती हैसियत से, मेरे पीछे मेरे नाम के आगे माहीगीर है कि भाई एक माहीगीर का नुमाइंदा आया है। तो इंशाल्लाह मैं वो जो माहीगीर कौम है, इंशाल्लाह मैं उस पूरी कौम को साथ लेके मुझे चलना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की जी। मैं माहीगीर हूँ, मेरी कोई कम्युनिटी नहीं है। मेरी अगर ज़ात है तो यहाँ पर वो फ़िशरमैन की है, माहीगीर की है, और सारे माहीगीर मेरे अपने हैं, और मैं उनको साथ लेकर चलूँगा। अच्छा सर, जो है एक अकेला होता है, अगर आप अपनी कोई एक मशावरती कमेटी बनाते हैं तजर्बाकार लोगों की, और उनसे जो है वो सलाह मशवरे के साथ अगर कोई कदम उठाते हैं, तो क्या इस बारे में आप सोच रहे हैं कि कोई तजर्बाकार एक्सपीरियंस लोगों की एक मशावरती कमेटी बना दी जाए, ताकि उनसे तजावीज़ और सजेशन हासिल करके फ़िशरी की बेटरमेंट के लिए कुछ किया जाए? बिल्कुल सर, ये भी आपका एक बहुत ही अच्छा सवाल है, और इस सवाल के मैं आपको इसका जवाब ये दूंगा कि हमने ऑलरेडी, मेरे पास एक पूरी एक तजुर्बेकार और सीनियर आदमियों पे मुश्तमल बोनाफाइड फ़िशरमैन, जिनका पेशा माहीगीरी दर नस्ल माहीगीरी का है। तो मेरे साथ सर अभी से नहीं, तकरीबन 3 4 5 साल से हम फ़िशरी को बचाने में स्ट्रगल में लगे हुए हैं, और वो टीम मेरे साथ पेश है, जो कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, किसी एक इलाके से नहीं, यानी कि एक टीम में ऐसा जो उनको कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हर कोई इलाके में अपना एक बड़ा होता है, सीनियर होता है। तो इब्राहिम हैदरी से मेरे पास अलग है, सीनियर है, बाबा से अलग हैं, बिट से अलग हैं, बल्दिया टाउन से हैं, मारीपुर से हैं, इवन के गडानी तक, बलूचिस्तान तक लोग हमसे जुड़े हुए हैं। और मेरी एक पूरी टीम, मैं हमेशा से कभी भी वन मैन शो वाला काम नहीं करता, मैं हमेशा अपनी टीम को साथ लेकर और उनकी मशावरत से आज हम इस जगह तक भी पहुँचे हैं। तो हम 5 साल की स्ट्रगल से और उनकी मशावरत से, और प्लस जब हम आपस में जितने 10 12 की टीम है, जब हम कहीं पे ऐसा भी होता है कि हम खुद फिर एक पॉइंट पे रुक जाते हैं कि यार अभी नहीं हो रहा है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पूरी कम्युनिटी को एंगेज करते हैं, जो कम्युनिटी के मोस्ट सीनियर जो पर्सन होते हैं, जो फ़िशिंग से रिलेटेड, जिनको 50 60 70 साल अरसा हो गया है इस इंडस्ट्री में, इस कारोबार में, तो हम उनसे भी मशवरे लेते हैं, उनको मशावरत में लेते हैं। गाँव उस एरियाज़ में जाकर हम उनसे बाकायदा मीटिंग करते हैं और उनसे मशावरत लेते हैं कि भाई हमें अब हमने ये स्टेप उठाया, इस चीज़ पे आप लोग क्या कहते हो। तो जब वो मशवरा करते फिर हम जाकर जब ज़्यादा दिमाग होते हैं तो किसी ना किसी दिमाग से एक अच्छा आइडिया निकल आता है, तो फिर हम उस पर मुत्तफ़क़ हो जाते हैं, फिर हम उस पर चलने लगते हैं सर। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल मशवरा जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर आप उस पे चलोगे तो फिर टीम वर्क बनता है, और टीम वर्क बनता है तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जुमात पे अल्लाह का हाथ होता है। जब जुमात पे अल्लाह का हाथ आ जाए तो फिर जो है वो बेहतरी ही बेहतरी और अच्छाई जो है वो आपको नज़र आना ही शुरू हो जाती है। सर, हमारी जो यहाँ पर सी फूड जितना भी आता है तो बड़े अफसोस से कहना पड़ता है ज़मीन के ऊपर पड़ा होता है। तो मेरे ख़्याल में टप अगर रख दिए जाएँ तो ये इतना ख़र्चा तो ज़्यादा नहीं है। तो क्या सरे दस्त जो है वो इस किस्म की कोई जो है वो आर्डर पास नहीं हो सकता कि फ़ौरन जो है वो ज़मीन से ये चीज़ हटे और जो है वो टपों के अंदर आ जाए, ताकि वो जो पाँव के साथ अगर आप जो है वो जरासीम वगैरह लेके आ रहे हैं तो वो जो है ना आपकी स्पेसिस को ना छुएं, तो
اس طرح کا کوئی آپ کا ہے, کرنے جا رہے ہیں کچھ؟ بالکل سر، بالکل یہ ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم کریں گے بھی، کیونکہ ہمیں اس چیز کا بخوبی اندازہ بھی ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہمارا اسٹینڈرڈ جو باہر کے ممالک ہیں ان جیسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری زیادہ تر فش تقریباً 90% فش ساری باہر کے ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتی ہے. تو ہم جب اپنا ایکسپورٹ جب ہم وہاں دیتے تو ان کے بھی معیار پہ ہمیں پورا اترنا ہے. اور ہمیں ویسے بھی ہمیں اپنی انڈسٹری کو یا اس طرح تو اس کو صاف رکھنا، تو اولین ترجیح ہے ان کا مال بالکل سیف اور صاف طریقے سے ایکسپورٹ ہو. تو ہمارا بھی ہمارے اس ملک کا بھی دنیا میں نام ہو کہ پاکستان سے یہ ایک بہترین قسم کا وہ مال آ رہا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ جو بول رہے ہیں، ہم اس پہ مارکیٹ جو زمین پہ رہتی ہے جہاں پاسبل ہوا تو ہم انشاءاللہ وہاں ٹپ نہیں، وہاں پہ ہم ایک بڑے اسٹیپ بنا دیں گے. تو جس پہ مچھلی، کیونکہ ٹپوں میں تو بالکل تھوڑی سی آتی ہے، ایک بڑے اسٹیپ بنائیں گے، کوشش کریں گے کہ سمجھ لو جو ان کا اسٹینڈرڈ ہے ان کے مطابق پورے اتریں، اور اس چیزوں پہ بھی دھیان دیں. اور جہاں ابھی کافی چیزیں، یہ خالی صرف یہ نہیں ہے، اور بھی مارکیٹ کے اندر ایسی کافی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپ گریڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم اپنا ورک کر رہے ہیں. ہماری رپورٹ، ایک فیزیبلٹی رپورٹ بھی بنا رہے ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوگی ہم یہ بھی قدم انشاءاللہ بہت جلد ہی انشاءاللہ یہ اسٹیپ اٹھائیں گے ہم. اچھا, پاکستان کی سر جو ہے نا وہ سی فوڈ ایکسپورٹ جو ہے وہ 450 ملین کے قریب ہے تقریباً, ٹھیک ہے. اور ویتنام جیسا جو ملک ہے وہ ہم سے بہت جو ہے نا وہ آگے چلا گیا ہے. تو جب کہ ہمارا جو ہے وہ سی فوڈ غذائیت کے لحاظ سے میرے خیال میں دنیا کا بیسٹ سی فوڈ ہے, ٹھیک ہے. تو 450 کو جو ہے وہ 1 بلین میں انشاءاللہ تبدیل کرنے کا کوئی آپ کے پاس جو ہے نا وہ لایا عمل ہے, کوئی پاتھ وے بنایا ہوا ہے آپ نے؟ نہیں, انشاءاللہ اب ہم آئے ہیں تو یہ چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. واقعی اس سے ڈبل ہمارے اندازے کے مطابق اس کو یہ ڈبل جو آپ نے فگر بتایا 4.50 ملین 5 ملین, یہ انشاءاللہ اس کا ڈبل ہوگا. ہم ایسے بھی پالیسیاں بنا رہے ہیں اس پہ بھی. اس کی بھی کئی وجوہات ہیں. کچھ لانچوں کو فشنگ جب وہ سمندر میں جاتی ہیں تو کچھ اداروں کی جانب سے بھی یعنی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ان پہ زیادہ وہ کاغذات کی مد میں اس میں ان کو اپنے کاغذات بنانے میں اسٹیمپنگ کرنے میں تھوڑی پرابلم ہو, اس میں تھوڑے دن ضائع ہوتے ہیں. تو ہم نے اداروں سے ہم نے بات چیت کی ہے کہ بھائی اس چیز کو ہے آپ تھوڑا سا آسان بنائیں فشرمینوں کے لیے, کیونکہ یہ چیز بھی بڑا افیکٹ کرتی ہے اس چیز میں. کیونکہ جو لانچ سمجھ لیں کہ آپ فشنگ بوٹ سال میں اگر 10 ٹرپ کرتی ہے تو ان تھوڑا سا معاملات کی وجہ سے اس کے وہ ٹرپ جانے میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے. تو اداروں سے اس سلسلے میں بھی ہماری بات چل رہی ہے. مجھے اللہ سے امید ہے یہ بہتر سے بہتر یہ انشاءاللہ رزلٹ دیں گے. اور ہم بھی اس کو یہی سمجھا رہے تھے بھائی آپ فشری کو اپ گریڈ کریں. فشری اپ گریڈ ہوگی تو فشرمین کو اچھی پرائز ملے گی, اچھی کوالٹی بنے گی, ہم اچھا ایکسپورٹ باہر کریں گے. اور میں نے یہ بتایا بھائی اس لوگ کو آپ لانچ کے اندر جو اوپر کا گالا کھولتے ہو تو دو گالا, ایک گالا اس طرف جاتا ہے, گالا اس طرف جاتا ہے. تو دونوں کے اوپر آپ لوگ ایک لائلون کے کٹر آتے ہیں, پلاسٹک کے لائلون کے کٹر آتے ہیں, تو دونوں سائڈ پر لگا تو ٹمپریچر اندر سے باہر نہیں جائے گا. جیسے ہمارے اسٹور میں -20 ٹمپریچر ہوتا ہے تو -20 ٹمپریچر کو وہ کاٹن روکتے جو اسٹور کا ٹمپریچر کو مینٹین کرتے. تو آپ بھی اپنی لانچوں میں یہ لگاؤ. فشری میں یہ باہر مال پڑا ہوتا تھا اس کو آپ فشری کے اندر لے جاؤ اور فشری کو اپ گریڈ کرو. کمیٹی بٹھاؤ, کمیٹی کے اندر اچھے لوگ لو جو پرانے تجربے کار لوگ ہیں, تو ڈے بائی ڈے فشری کو بہتر کرو. اور ہم نے کیمرے کی بھی بات کی ہے. انشاءاللہ اگر کیمرے بھی لگے تو آپ کو گنتی ملے گاڑی کی, بھائی ایک گاڑی سے 1000 گاڑی جاتی ہے, 2000 گاڑی جاتی ہے, جتنی بھی گاڑیاں ہمیں نمبر وائز پتہ چلے تو اس سے ہماری کمیشن بہتر سے بہتر کمیشن ہمیں مل سکتی ہے. کہ فشر مین ہمارے جب مطلب نکلتے ہیں, یعنی جو گجا ہے تو اس کے لیے جب نکلتے ہیں تو 15 20 دن ان کو لگ جاتے ہیں. اور بعض اوقات ان دنوں کے اندر جو ہے نا ہمارا بہت سارا مال جو ہے وہ زیادہ ضائع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی بڑا ایک نقصان ان فشرمین کا بھی ہوتا ہے. ان کا کیا باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا ان کو؟ کیا کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی جا سکتی کہ آپ نے اتنے دن کے اندر جو ہے نا وہ واپس آنا ہے؟ اس قسم کا کوئی اگر سسٹم بن جائے تو میرے خیال میں جو ہے وہ زیادہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. جو مال ضائع ہو رہا ہے 20 to 30% میرے خیال میں جو ہے وہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہ ویسٹیج میں چلا جاتا ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی پالیسی بنائی جا سکتی ہے کہ اس مال کو بچایا جائے تاکہ کوالٹی وائز وہ مال جو ہے وہ آگے ایکسپورٹ کے قابل تو ہو.
نہیں بالکل، اس سلسلے میں بھی اصل میں اس وقت تھوڑا یہاں پہ رجحان، کیونکہ یہاں پہ زیادہ بونافائڈ جو ماہی گیر ہیں ان سے زیادہ دوسرے آؤٹ آف سٹیوں سے بزنس کمیونٹی بھی بہت یہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آ گئی ہے. تو ان کو کیونکہ وہ پیشے سے خود وہ ماہی گیر نہیں ہیں، تو وہ جب ان کی جو لانچیں اپنی وہ جو نیو بوٹس وہ بناتے ہیں، آج کل وہ زمانہ تھوڑا ایسا چل رہا ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ ہماری لانچ زیادہ سے زیادہ دن کرے گی، زیادہ سے زیادہ سمندر میں رہے گی تو مال زیادہ ہوگا. تو یہ ان کا دھیان اس چیز پہ نہیں جاتا کہ زیادہ دن سمندر میں اسٹے کرنے سے آپ کی مچھلی کی کوالٹی میں اس میں خرابی آتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے اپنے طریقے سے جو ہم سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، جو بزنس کمیونٹیز ہے، جو سرمایہ دار ہیں، جو اپنا یہاں پہ آ کے فشنگ انڈسٹری میں پیسہ لگاتے، تو ان کو بھی ہم یہ چیز بتا رہے ہیں کہ لانچ کا سائز سر، جتنا لانچ کا سائز کم ہوگا نا، اتنا آپ کے اخراجات بھی کم ہوں گے، آپ کو سمندر میں دن بھی کم اسپینڈ کرنے پڑیں گے، آپ کی مال کی کوالٹی بھی بالکل فریش رہے گی، تازہ رہے گی. تو جب یہ سر لانچیں جب چھوٹی ایک لمٹ اس کی ہو جائے کہ بھائی یہ آپ کی لانچ کا سائز اتنا ہونا چاہیے، تو اس سے فرق پڑے گا، اس سے کوالٹی کی بھی فرق پڑے گی. اور جو یہ مال ضائع، بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس چیز سے سر ہم جو ہمارے ویژن سے سوچ رہے ہیں کہ اس طریقے کے کار پر رہ کر تو اس کو اس ضائع ہونے کو یہ بچایا جا سکتا ہے، اور یہ پھر اس سے ڈبل ہو سکتا ہے. بس اس چیز کو تھوڑا سا سمجھنے کی چیز ہے. انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کو کنونس کریں گے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور مجھے امید ہے وہ سمجھ جائیں گے. بلیک آئس کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں سر جو ہے نا وہ ہمارے فشر مین؟ اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ یہ برف مافیا، ڈیزل مافیا، فلاں مافیا تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ بیچارے فشر مین کو وہ ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کے ہائی جیک کیا ہوا ہے؟ کچھ اس طرح کی صورتحال بن سکتی ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریلیکس آپ ہی کی طرف سے ریلیف دے دیا جائے تاکہ وہ ان چیزوں میں بیچارے جو ہیں وہ نہ قرضہ اٹھائیں اور پھنسیں نہ. نہیں انشاءاللہ اس پہ بھی کوشش کریں گے. اصل میں زیادہ یہاں پہ لوگ دیکھیں، وہ جو بھی فشرمین کمیونٹی ہے زیادہ مطلب وہ ان ایجوکیٹڈ، مطلب تھوڑا کم وہ پڑھے لکھے ہیں، تو وہ چیزوں کو سمجھنے میں تھوڑا سا ان کا ٹائم لگتا ہے. حالانکہ یہ فلیک آئس اچھی چیز ہے. ہم اس بارے میں ہماری جو کمیونٹی ہے فشنگ کا، انشاءاللہ چھوٹے ہم ان سے سیشن کریں گے، اور وقفے سے اس کی افادیت، جو فلیک آئس کی افادیت ہوتی ہے ان کو سمجھائیں گے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی چیز ڈائریکٹ اگر ہم لگا دیں تو نہیں، جب تک ہم ان کو کسی چیز پہ قائل نہ کریں، ہم ان کو کنونس نہ کریں، ہم اس کی جو کیا خصوصیات ہیں کہ بھائی فلیک آئس سے آپ کو کیا اچھے وہ آپ کو ثمرات مل سکتے ہیں، جب تک ہم انہیں چیز سمجھائیں گے نہیں تب تک وہ ان کے سمجھ میں نہیں آئے گی. انشاءاللہ اس چیز پہ بھی ورک کریں گے. ابھی ہم انشاءاللہ ان ساری چیزوں پہ ورک کرنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ ساری چیزیں چلیں گی. یہ بھی ایک بہتر، یہ مچھی کی فریشنس کو، تازہ مچھلی کو رکھنے کے لیے یہ ایک فلیک آئس بہت اچھا اس وہ کام کرتی ہے. لیکن بس لوگوں میں تھوڑی سی اویئرنیس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اب ہم آئیں تو ان چیزوں پہ بھی انشاءاللہ ہمارا ورک رہے گا اور کام رہے گا انشاءاللہ. اچھا سر، آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ جو ایجوکیٹ کرنا ہے اس کا ہمارے ہاں بڑا تو مطلب بحران ہے، نہیں ہوتا ہے. مطلب فشر مین کو کیا ایسی کوئی پالیسی بن سکتی ہے کہ فشر مین کو ایجوکیٹ کیا جائے، ورکشاپ دی جائیں، اور جو ورکشاپ اٹینڈ کریں ان کو سرٹیفائی کیا جائے، اور ان پر سرٹیفائی جو ہے فشر مین کو جو ہے وہ زیادہ پرائرٹی دی جائے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کو زیادہ ترجیح دی جائے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی لحاظ سے ان کو ریلیف ملے. تو اگر اس طرح کی کوئی پالیسی اپنائی جائے تو کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ بہتر پالیسی ہو سکتی ہے؟ اور چائنا کی کولیبریشن سے ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو لکھیں تو. نہیں بالکل سر ہو سکتی ہے، اور ماضی میں ایسا ہوا بھی ہے. یہ بیسکلی کام زیادہ میرین فشری ڈپارٹ کا کام ہوتا ہے. پہلے ماضی میں تقریباً آپ 10-15 یا 20 سال پیچھے جائیں تو پہلے یہاں پہ ٹریننگز بھی ہوا کرتی تھی، اس کی سرٹیفکیٹ بھی ایشو ہوا کرتے تھے میرین فشری ڈپارٹ سے. یہ بیسکلی فیڈرل ادارہ ہے تو ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن سندھ گورنمنٹ کی بھی کچھ اس میں ذمہ داری بنتی ہے. تو انشاءاللہ دونوں گورنمنٹ نے مل کر یہ چیز ہم اس کو لکھیں گے، بالکل باقاعدہ لکھیں گے. جو آج کل کا جدید دور ہے کہ جدید تقاضوں کے مطابق ماہی گیری، جب یہ چیز ان کی اس طرح ٹریننگ ہوگی تو ہی ان میں اویئرنیس آئے گی، تو ہی وہ اپنے آپ کو خود ہی پھر اپ گریڈ وہ کر سکیں گے. تو انشاءاللہ ہم ان کو بھی لکھیں گے، دونوں اداروں کو لکھیں گے. اور انشاءاللہ FCS اس میں بھرپور اپنا کردار ادا کرے گی، اور سب اداروں چاہے وہ فیڈرل ہو چاہے صوبائی، ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. انشاءاللہ اس ماہی گیری کی صنعت کو جتنا ہم اوپر جو ہم سوچ رہے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی اوپر ہم اس کو لے کے جائیں گے انشاءاللہ. زبردست سر. ایکسپورٹ بڑھے گی تو اس میں ماہی گیر کا فائدہ ہے اور FCS کا بھی زیادہ فائدہ ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیڈرل ادارے ہیں اور صوبہ سندھ کے ادارے ہیں ان کے اندر کوارڈینیشن کی کمی ہے.
تو اس کوارڈینیشن کے لیے بھی آپ جو ہے نا وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. اگر یہ کوارڈینیشن بہتر ہو جائے, کولیبریشن ہو جائے ان کی, تو میرے خیال میں جو ہے نا وہ بہت سارے کام آسان ہو سکتے ہیں. جیسے میرین ہے, کیپٹی ہے اور ایف سی ایس ہے اور دیگر ادارے ہیں. تو یہ کوارڈینیشن اگر ان سے چلیں تو بہت سارے کام آسان نہیں ہو سکتے. بالکل بالکل آپ کی صحیح بات ہے سر, بالکل آسان ہو سکتے ہیں. اور بیسکلی دیکھیں ہمارا ایف سی ایس ادارہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نیوٹرل ادارہ ہے, یہ ایک نیوٹرل امپائر کی سمجھ لیں وہ حیثیت رکھتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا اس میں یہ ہماری ہے شروع سے یہ کوشش ہے کہ ہم, کیونکہ ہماری ایف سی ایس دونوں سے ریلیٹڈ ہے. یہ انڈسٹری چاہے وفاق سے ہو چاہے فیڈرل سے ہو, اور ہمیں دونوں سے مدد لینے کی ضرورت ہے. اور دونوں حکومتوں کو انشاءاللہ ہم کہیں گے کہ بھائی اس فشری کی اپ گریڈیشن میں وہ ہمارا ساتھ دیں. اور جو یہ دوری ہے یہ ایف سی ایس کے ذریعے بھی ہم اس کو جو خلا ہے وہ ان کو قریب لانے کی کوشش کریں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ ایف سی ایس یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ان دونوں ڈپارٹوں کو بالکل قریب کر کے اور ان دونوں سے مدد لے کے اس ادارے کو ہم اپ گریڈ کریں گے انشاءاللہ. مجھے لگ رہا ہے کہ فشری کے انشاءاللہ تقدیر اور حالات بدلنے والے بہت عنقریب, کیونکہ جتنے بھی چور تھے وہ سارے بھاگنے کی سوچ رہے ہیں. اور اللہ کے حکم سے کمیشن دن دگنا اور رات چگنا ہوتی جا رہی ہے. اور بہت ہی تھوڑے عرصے میں جو ہے نا فشری اپنے انشاءاللہ بہت اچھے وقت میں آ جائیں گے. اور جن کے جو مسائل ہیں ماہی گیروں کے, جن کے پیمنٹیں رکی ہوئی ہیں, جن کے حق رکے ہوئے ہیں, انشاءاللہ سب کو وہ پورے ٹائم پہ ملے گی. اور سیلریاں ٹائم پہ ملیں گی, بونسیں ملیں گی. اور جن طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ سر بہت تھوڑے عرصے میں جو ہے نا فشری مین بہت زبردست طریقے سے آگے چلی جائے گی. اور یورپی یونین تو انشاءاللہ خود چل کے آئے گی اور ہم کو جو ہے نا پاس کرے گی اللہ کے حکم سے. بالکل سر, زاہد حسین بٹی صاحب سے انشاءاللہ اچھی امید ہے. اور ان کو پہلی فرصت میں فیروز علی گابا صاحب کے ساتھ جو ہے نا ملاقات کر کے سارے مسائل پہ حل کے لیے ان سے مشاورت کرنی چاہیے. اور بھی بہت ایسے حساب کتاب ہیں جن کو کام ہیں جن کو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو پتہ نہیں ہے. اور یہ تو بابا فشریز ہیں گابا صاحب, انشاءاللہ تعالی اللہ پاک بہت اچھا امید ہے اور اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ.